ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ سورہ الحجرات کی 12ویں آیت ہے۔ سورہ الحجرات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کو سورۃ الاخلاق کہتے ہیں۔ یہ سورہ ایک خوبصورت، پرامن، خوشگوار اور باہمی تعلقات کے اعتبار سے بہت عمدہ جو کیفیت ہے، ماحول ہے، اس ماحول کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کو رہنمائی دیتی ہے۔ ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں، ان کا معاشرہ باہمی طور پر، اندرونی طور پر کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہو، اور پھر جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اس معاشرے کے جوڑ کو، اس کے تعلق کو، اس کی آپس میں جو وہ کیفیت ہے باہمی مودت اور رحمت کی، تعلق، اتفاق اور اتحاد کی، ہمدردی اور تعاون کی، وہ ساری کی ساری فضا جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال ہیں، رویے ہیں، باتیں ہیں جو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک تو میں نے پچھلی آیت کے اندر، پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا تمسخر نہ ہوئے۔ تمسخر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کسی کی حقارت کی نشانی ہے، یعنی جو کسی کا تمسخر اڑاتا ہے وہ دراصل اس کو حقیر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور دوسرے کئی معاشرتی مرتبے کے اعتبار سے، معاشرتی ماحول کے اعتبار سے وہ اس کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ اب اسی سلسلے کی یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو، بچو، بہت بدگمانیوں سے پرہیز کرو، بہت گمان نہ کرو، کثیر من الظن یعنی زیادہ، ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس اور جاسوسی میں نہ پڑے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی، اور بھائی بھی کون؟ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اگر ڈرتے رہو گے، بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، توجہ فرمانے والا ہے، رحیم ہے۔ اب اس میں پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ظن ہے۔ ظن یا گمان، یہ بجائے خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بالکل قطعی طور پر منع کر دیا ہو۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے گمان آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ اب ان میں سے ان بعض الظن اثم، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہے۔ اب خدا کی زمین پر مسلمان معاشرے کے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ کے اندر آپ کے گھر اور خاندان کے اندر ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے ایک تہمت لگائی تھی. اب وہ ایک گمان ہی نہیں تھا بلکہ بدترین گمان تھا. اس گمان پر اگر سارا معاشرہ یقین کر لیتا تو نبی کے گھرانے کی جو عصمت تھی، پاکیزگی تھی، نبی کے گھرانے کے جو معاشرے کے اندر اس کی طہارت اور پاکیزگی کا جو تصور تھا، وہ سارے کا سارا درہم برہم ہو جاتا. اور اس کے درہم برہم ہونے کے بعد سارے کے سارا اسلام درہم برہم ہو جاتا، معاشرہ درہم برہم ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سنبھالا، اس صورتحال کو سنبھالا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لولا اذ سمعتموہ، وہ بدگمانی جب تمہارے کانوں تک پہنچی، وہ باتیں جو پھیلائی جا رہی تھی وہ تمہارے اندر پہنچی. یہ اللہ کا فضل ہی تھا نا، انہوں نے تمہیں بچا لیا. اس کی رحمت تھی دنیا اور آخرت دونوں میں. لیکن اگر کیا ہوتا لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے وہ خبر جو منافقین نے پھیلائی تھی، اس خبر کو سنتے ہی ظن المؤمنون المؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہ بھلائی کا گمان کیا، کیوں نہ اچھا گمان کیا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ افک ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے گھرانے کے اندر نبی کی زوجہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جائیں جو کبیرہ اکبر الکبائر گناہ میں ہے. ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن چونکہ منافقین مسلم معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ خبر جو ہے یہ پھیلائی. اگرچہ کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اس خبر کے اثر سے محفوظ رہا. لیکن کچھ مسلمان عورتیں اور 2-4 مرد جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی اس طرح کی بات پہنچے، جس بات کے بارے میں بدیہی طور پر ظاہراً ایسی صورت تمہارے سامنے آئے کہ تمہارا اس کے صحیح ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو، شک ہو، لیکن اس کے غلط ہونے کے بارے میں تمہارا یقین غالب ہو. تو اب جب یقین غالب ہو تو غالب یقین کے ساتھ چلو. یہ اللہ کا فضل ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ تم اس بدگمانی میں نہ پڑو، اس کی رحمت ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کثرت میں بدگمانیوں سے بچو. یہ بدگمانیاں تمہاری صفوں میں دراریں ڈال دیں گی، تمہارے اندر اختلافات پیدا کر دیں گی، تمہیں پھاڑ دیں گی. تو کچھ
بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں سے، اس طرح کی بدگمانیوں سے بچو. آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا. تجسس لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کسی کی ایسی بات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کے حالات دریافت کرنا، اس کے گھر کے حالات، اس کی ذات کے بارے میں معلوم کرنا. یہ تجسس جو ہے یہ گناہوں میں سے ہے. کیونکہ تجسس کرنے والا کرتا کیوں ہے؟ وہ اس حرکت کا مرتکب ہوتا کیوں ہے؟ وہ اصل میں اس شخص کے جس کے بارے میں وہ تجسس کرتا ہے، جس گھرانے کے بارے میں وہ تجسس کرتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے. وہ عیب ڈھونڈ کر پھر اس عیب کو پھیلانا چاہتا ہے. اس عیب کو پھیلا کر وہ پھر اس گھرانے، اس شخص کی پوزیشن کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اس لیے تجسس جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. لفظ جاسوسی اسی سے نکلا ہے. تجسس کا مطلب ہے کسی کے چھپے ہوئے، کسی کے پوشیدہ راز معلوم کرنا. اور جاسوسی کا مطلب بھی یہ ہے، جاسوسی ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، کسی کے حالات دریافت کرنا. قوموں کے حالات قومیں دریافت کرتی ہیں، انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب یہ تجسس جو ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ تجسس لا کے صیغے میں فرمایا کہ مت ایسا کرو. دوسروں کی ٹو میں مت پڑو، دوسروں کے راز نہ ٹٹولو، اور دوسروں کے عیب مت تلاش کرو. یہ حرکت خواہ بدگمانی کی وجہ سے کی جائے یا اس میں بدگمانی کا دخل نہ ہو. تجسس بجائے خود ایک برائی ہے، اور اس برائی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بار بار منع کیا. فرمایا کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، تو پھر تم اس کی تحقیق نہ کیا کرو. ایک خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اس نے یہ حرکت کی ہوگی، اس نے یہ بات کی ہوگی، ابھی یہ خیال ہے، لیکن اس کو اگر یہیں دبا دو گے تو معاملہ دب جائے گا، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب تحقیق میں لگ جاؤ گے تو تحقیق کے پرتیں جو ہیں وہ کھلیں گی جب، تو پھر اس کے اندر سے وہ فتنہ اور فساد پیدا ہوگا تحقیق سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جس نے کسی کا کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی کے اندر تجسس کا مظاہرہ کیا، تو وہ اس کو اس برائی میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. یعنی اگر وہ نہیں تھا، مبتلا کر کے چھوڑے گا، یہ مطلب نہیں کہ فاعل وہ ہے، وہ مبتلا کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا تجسس جو ہے وہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا کہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس شخص کی برائی معلوم ہو. وہ تجسس کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں کچھ ایسا معلوم ہو جائے جس کو وہ لوگوں کے اندر پھیلائے، جس میں وہ اس کی پوزیشن مجروح کرے، جس میں اس کو معاشرے کے اندر بدنام کر سکے. اس لیے کہا کہ جب کوئی شخص کسی کا عیب دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے عیب کی ٹو میں لگ جاتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے درپے ہو جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، تو اس کو بگاڑ دو گے، اس کو اس بگاڑ کا شکار کر کے چھوڑو گے تم. اب یہ تو ہوا تجسس.
آگے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت اور حسد دونوں چیزیں بدترین گناہ ہیں۔ ایک ہے نمیمہ، نمیمہ بھی اسی غیبت والی برائی کا حصہ ہے نمیمہ۔ اب نمیمہ، غیبت، یہ دونوں جو ہیں وہ چیزیں کہ معاشرے میں سنی سنائی باتوں کو، غیبت کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں ایک شخص کے پاس کوئی خبر ہے، کوئی راز ہے، یا وہ اس کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی برائی ہے، وہ برائی اس کو محسوس ہوتی ہے، حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، وہ برائی کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ برائی تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ نمیمہ خسر پھسر کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کی کانا پھوسی، سرگوشیاں۔ اب وہ جو برائی ہوتی ہے غیبت، وہ ڈنکے کی چوٹ پر عموماً نہیں ہوتی ہے، وہ نمیمہ کے ذریعے، خسر پھسر کے ذریعے، کانا پھوسی کے ذریعے، ایک دوسرے کے کان میں کہہ کر ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ راز، وہ دوسرے سے تیسرے کے پاس، اس طرح وہ نمیمہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، وہ اس سطح پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس غیبت کو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے برے درجے کی، کتنے بدترین درجے کی یہ کیفیت ہے۔ فرمایا یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں احادیث ہیں، کثرت سے احادیث ہیں۔ میرا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق سارا مواد پیش کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہاں صرف انتباہی طور پر ہوتا ہے کہ یہ جو غیبت ہے، نمیمہ ہے، یہ بدترین لوگوں کا شعار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ سورہ القلم میں یہ بہت سی برائیاں جو ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان کا اتباع نہ کرو۔ یہ برائیاں جس شخص کے اندر ہیں اس شخص کا اتباع نہ کرو، اس کی باتوں کو نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ کون ہے؟ کسی کے بارے میں آپ جب ایک برائی پھیلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ صاحب میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کے یہ افعال ہیں، اس کے گھر کے یہ حالات ہیں، اس نے فلاں جگہ سے یہ اتنا مال کھایا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو پھر آپ دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کیا کرے گا؟ قسمیں کھائے گا، قسمیں کھا کر اس کو یقین دلائے گا۔ یعنی گویا بدگمانی جو کی، اس بدگمانی کو جو بعد الظن اسمن، جو گناہ کے درجے کی بدگمانی ہے، اور پھر وہ جو غیبت ہے پیٹھ پیچھے، اس پیٹھ پیچھے غیبت کو، یعنی جو برائی پھیلا رہا ہے اس کے بارے میں، اس کا دوسروں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ اب فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ
کلّ حلاف مہین، ہرگز کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرو، اس سے دبو نہیں، اس کے پیچھے نہ چلو، جو قسمیں کھاتا ہے اور ہے بڑا گھٹیا، مہین، بے وقت آدمی ہے۔ کیونکہ جو آدمی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو دوسروں کے بارے میں یقین دلاتا ہے، اس کے گھٹیا ہونے کی تو یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ آخر اس کو کیا پڑی کہ کسی کی پوزیشن گرانے کے لیے وہ اتنی دور تک چلا جائے کہ قسمیں کھا کر وہ لوگوں کو یقین دلائے۔ حماز مشاء بنمیم، اب وہ اتنا برا آدمی ہے کہ وہ تانے دیتا ہے، حماز تانے دیتا ہے، مشاء، اور وہ چغلیاں کھاتا ہے۔ چغلی جو ہے یہ بھی غیبت ہی کی ایک قسم ہے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بالا تر ہستی میں کے سامنے، کسی بالا تر پوزیشن والے آدمی کے سامنے جا کر چغلی کھانا، تاکہ اس کو جس کی چغلی کھائی جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ نمیم وہی نمیمہ ہے نا، یعنی غیبت اور نمیمہ ایک ہی چیز ہے۔ اس نمیمہ کرنے والے، چغلیاں کھانے والے آدمی کو، کانا پھوسی کرنے والے آدمی کو، دوسروں کے کانوں میں بری چیزیں پھونکنے والے کی اتباع نہ کرو۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مناع للخیر، اس کا اپنا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کو روکنے والا ہوتا ہے، بھلائی کے راستے روکنے والا ہوتا ہے، معتد اثیم، اور ظلم اور زیادتی کرنے والا اور حد سے آگے بڑھ جانے والا ہوتا ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اور اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، سخت بد اعمال اور جفاکار ہوتا ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہوتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، خواب وہ آدمی کتنے ہی مال و دولت کا مالک ہو، خواب وہ کتنے ہی معاشرتی اعتبار سے خاندان اور قبیلے میں بڑی قوت والا ہو، بہت سے بیٹے اور بہت سے رشتہ دار ہوں اس کے، لیکن یہ خرابیاں اگر اس کے اندر ہوں تو اس کا اتباع نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے غیبت نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 برائیوں کو گنوانے کے بعد، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیاں نہ کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، اور اس کے بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ان 3 معاشرتی برائیوں سے روکنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی تم جب تمہارے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو تم ان برائیوں سے بچو گے، ان برائیوں سے، کیونکہ برائی جو ہے اس میں کشش ہوتی ہے۔ 4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں، ایک آدمی درمیان میں ایسا بیٹھا ہوا ہو جو ان 4 میں 3 برائی کو پھیلا رہے ہوں، چوتھا اس برائی میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی سوال کریں گے، وہ کوئی تحقیق کریں گے، اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم نے بھی دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، تم نے بھی سنا تھا یا نہیں سنا تھا، تو وہ بھی اسی طرح پھنس جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ان اللہ تواب الرحیم، تم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو خطائیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا،
وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی برائیوں پر قائم نہ رہو، اپنی برائیوں کو پھیلاتے نہ رہو، اپنی برائیوں کو پر اصرار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے، جن کا پہلے ذکر ہوا کہ لا یسخر قوم بقوم عسیٰ ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیر منہن، یعنی عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا تمسخر نہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے بارے میں سوچتے ہی رہتے ہیں، گمان کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب ذہن منفی ہو جاتا ہے تو وہ پھر مشین کی طرح چلنے لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ کثرت سے گمان نہ کرو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ میں داخل کر دیتی ہیں تمہیں۔ اسی طرح ولا تجسسوا، وہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے راز دریافت نہ کرتے پھرو، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش نہ کرتے پھرو، ایک دوسرے کے پوشیدہ حالات کو بے پردہ نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔